شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دوسروں کے عیب گننا اور پیٹھ پیچھے برا کہنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی غیبت کرنا اور ان کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ بے انصاف بادشاہ کہ جس کی بے انصافی کا ذکر کرنا اور خلق خدا کو اس کے شر اور دھاندلی سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا بے حیا آدمی، چونکہ وہ شرم و حیا کا پردہ خود پھاڑ دیتا ہے، اس لیے اس کی بے حیائی پر پردہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ تیسرا کم تولنے والا دکاندار، اس کی بے ایمانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ کر رہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور آدمی کی غیبت کرنا بہر صورت گناہ ہے۔ اگلی حکایت ہے ایک گدھ اور چیل۔ ایک گدھ نے کہا، دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کی نظر تیز نہیں ہوگی۔ چیل نے کہا، ایسی ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تیری نظر مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گدھ اترا کر بولا، دیکھو گندم کا دانہ زمین پر پڑا ہے، کیا تو اسے دیکھ سکتی ہے؟ چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ گدھ نے جھلا کر کہا، اس کا ثبوت پیش کرنا بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی اڑان اور نظر کی تیزی کے گھمنڈ میں گندم کے دانے پر جھپٹی۔ وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا، گدھ اسی میں پھنس کے رہ گئی اور اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ چیل نے اب چلا کر کہا، کمبخت، گندم کے اس دانے کو دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے اتنا بڑا جال نظر نہ آیا۔ اگلی حکایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انکسار۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا۔ فقیر حضرت عمر فاروق کو نہیں جانتا تھا اور یوں بھی دکھی آدمی دوست دشمن میں تمیز نہیں کرتا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، تو اندھا ہے کہ دیکھ کر نہیں چلتا؟ منصف مزاج امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نہایت عاجزی سے فرمایا کہ بھائی، میں اندھا تو نہیں ہوں، نادانستہ غلطی ضرور ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ وہ شخص ایک فقیر کے سامنے کہہ رہا ہے جو لاکھوں مربع زمین کا حاکم تھا، جس کی فوجوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے تھے اور جس کے رعب اور دبدبہ سے شیروں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ لہٰذا عقل مند ہمیشہ انکسار پسند ہوتا ہے، کیونکہ میووں سے بھری ہوئی ٹہنی ہمیشہ زمین پر اپنا سر رکھ دیتی ہے۔ اگلی حکایت ہے نصیحت کرنے والے کے عیب نہ دیکھو، اس کی نصیحت پر عمل کرو۔ ایک فقیہ نے اپنے والد سے کہا کہ ان واعظوں کی دل آویز باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ باپ نے کہا، بیٹا، محض اس خیال باطل کی وجہ سے نصیحت کرنے والوں سے منہ پھیرنا مناسب نہیں۔ علماء کو گمراہ سمجھنا اور معصوم عالم کی تلاش میں علم سے محروم رہنا اس اندھے کی طرح ہے جو ایک رات کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، میرے راستہ میں چراغ رکھ دو۔ ایک خوش طبع عورت نے اس کی بات سن کر کہا، جب تجھے چراغ ہی نظر نہیں آتا تو اس کی روشنی میں راستہ کیسے تلاش کرے گا؟ اسی طرح واعظ کی مجلس بزاز کی دکان کی طرح ہے، وہاں جب تک نقد نہ دو گے سامان حاصل نہ کر سکو گے۔ مجلس واعظ میں جب تک عقیدت سے نہ آؤ گے سعادت نہ پاؤ گے۔ عالم کی بات دل سے سنو، اگرچہ اس کا عمل اس کے قول کی مانند نہ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ نصیحت کان میں ڈال لے، خواہ وہ دیوار پر لکھی ہو۔ اگلی حکایت ہے نام حاجیوں کا، کام پاجیوں کا۔ ایک دفعہ حاجیوں کا ایک قافلہ دشت حجاز میں سفر کر رہا تھا۔ یہ دعاگو بھی اس قافلے میں ساتھ پاپیادہ سفر کر رہا تھا۔ میرے پاپیادہ ساتھی اسی بات پر آپس میں دست و گریبان ہو گئے اور ایک دوسرے کو خوب زد و کوب کیا۔ میں نے ایک شاہ سوار کو دیکھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اپنے ساتھ سے کہہ رہا تھا، عجیب بات ہے کہ ایک پیادہ شطرنج کے میدان طے کرنے کے بعد فرزین بن جاتا ہے، یعنی اس کا رتبہ پہلے سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن یہ حاجی حجاز مقدس کے میدان کو طے کرنے کے بعد
پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اگلی حکایت ہے حاکم کا ایک عیب۔ ایک عالم و فاضل استاد سے ایک شہزادہ تعلیم پاتا تھا۔ استاد دوسرے طلباء کی نسبت شہزادے پر بہت سختی کرتا تھا۔ ایک دن شہزادے نے تنگ آ کر باپ کے پاس شکایت کی اور جسم سے لباس اتار کر استاد کی مار کے نشانات دکھائے۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے استاد کو بلا کر پوچھا، تو دوسرے شاگردوں پر اتنی سختی کیوں نہیں کرتا جتنی میرے فرزند پر؟ استاد نے جواب دیا کہ شہزادے نے بڑے ہو کر بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اس لیے اسے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ عاقل اور قابل ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے ہاتھ اور زبان سے جو حرکت ہوتی ہے اس پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور عوام میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عام لوگوں کے قول اور فعل کی چندہ اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں شہزادے کو تعلیم دینے اور اس کے اخلاق سنوارنے میں دوسروں سے امتیازی سلوک کرتا ہوں۔ اگر بادشاہ سے ایک ناپسندیدہ فعل بھی سرزد ہو تو اس کا چرچا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو استاد کا جواب پسند آیا، اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور اس کا منصب بھی بڑھا دیا۔ اگلی حکایت ہے موت۔ کوفہ سے ایک قافلہ سوئے اعجاز روانہ ہوا تو ایک پیدل چلنے والا درویش ننگے سر اور ننگے پاؤں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شاداں و فرحاں اکڑ کر چل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، نہ تو میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ اونٹ کی طرح بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، نہ رعیت کا بادشاہ ہوں نہ بادشاہ کا غلام ہوں، نہ موجود کا غم رکھتا ہوں اور نہ اس کی فکر ہے جو موجود نہیں ہے۔ آرام سے سانس لیتا ہوں اور عمر گزارتا ہوں۔ ایک مالدار اونٹ سوار نے اس سے کہا، اے فقیر کہاں جا رہا ہے؟ سفر کی صعوبت تجھے مار ڈالے گی۔ اس نے نہ سنا اور صحرا کی طرف چل دیا۔ جب قافلہ نخلہ محمود کے مقام پر پہنچا تو مالدار اونٹ سوار فوت ہو گیا۔ درویش اس کے سرہانے آیا اور کہا، ہم تو سختی سے نہ مرے اور تو خوشبخت اونٹ پر مر گیا۔ بہت سے تیز رو گھوڑے ہیں جو منزل سے رہ گئے اور لنگڑا گدھا اپنی جان منزل تک لے گیا۔ اگلی حکایت ہے بری اولاد۔ ایک درویش کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ دن رات اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ وہ اسے ایک فرزند عطا فرمائے۔ ایک دفعہ منت مانگی کہ اگر اللہ نے فرزند عطا کیا تو اپنے تن کی گڈری کے سوا اپنا سارا مال و اسباب رائے خدا میں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو پوری کی، اس کے ہاں فرزند تولد ہوا۔ درویش سجدہ شکر بجا لایا اور اپنی نظر پوری کی۔ کئی سال بعد جب میں شام کے سفر سے واپس آیا تو اس درویش کی ملاقات کے لیے اس کے محلے میں گیا۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ تو قید خانے میں ہے۔ میں نے سبب پوچھا تو محلہ داروں نے بتایا کہ اس کا لڑکا بڑا ہو کر بدگماش نکلا۔ اس نے شراب پی کر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور شہر سے بھاگ گیا۔ پولیس باپ کو اس نالائق کے جرم کی پاداش میں پکڑ کر لے گئی۔ آج کل تو کو سلاسل میں جھکڑا ہوا قید خانے میں بدچلن بیٹے کی جان کو رو رہا ہے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھا اور کہا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کو شب و روز دعائیں کر کے اللہ سے مانگا تھا۔ اے عاقل، اگر عورتیں سانپ جنیں تو داناؤں کے نزدیک ان کا سانپ جننا اس سے بہتر ہے کہ نالائق اور بدچلن بیٹے جنیں۔